الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 7. کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش. الٹا پیش بھی پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے. پڑھنے کے اعتبار سے جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کو حروف مدہ کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے لکھی ہے تو پھر کیوں لکھ دی ہے؟ لکھی اس لیے کہ پہلے بات آ رہی تھی حرکات کی، ایک حرکت پھر 2 حرکتیں پھر ان کی مشق اور پھر کھڑی حرکات، اس وجہ سے اس کی ترتیب یہ بن گئی. ورنہ حروف مدہ اصل ہیں اور کھڑی حرکات یہ قائم مقام حروف مدہ ہیں. تو اصل پہلے ہوتا ہے، قائم مقام بعد میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ قائم مقام پہلے آ گئے. مثلا بچے کو کہتے ہیں با کھڑی زبر با، کتنا کھینچنا ہے بیٹا؟ 1 الف کے برابر. اس میں کس کی آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اس میں الف مدہ کی آواز ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں الف مدہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر پھر الف مدہ کی تعریف بتانی پڑتی ہے. پہلے کھڑی حرکات میں حروف مدہ کی تعریف بتانی پڑے گی. حروف مدہ کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو اب بچوں کھڑی حرکت اس میں الف مدہ ہے، کھڑی زیر اس میں یا مدہ، اور الٹی پیش اس میں واو مدہ ہے. اس طریقے سے سمجھانا ہے. پھر پڑھائیں گے انشاءاللہ. ان تینوں کو کھینچیں گے کتنا؟ 1 الف کے برابر. کتنا کھینچیں گے؟ ٹھیک ہے. اب اس تجوید کی تختی کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کا نام ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ دیا کرتے تھے کہ یہ ترتیب تجویدی ہے. ترتیب کیا مطلب؟ کہ تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے اس میں نون کا جو قاعدے ہیں نون ساکن کے، اس کی ترتیب ہے: با یہ حرف اقلاب ہے، اس کے بعد حروف یرملون ہیں، اس کے بعد حروف حلقی ہیں، اور اس کے بعد حروف اخفاء ہیں. تا سے لے کر کاف تک، تا سے لے کر کاف تک یہ حروف اخفاء ہیں. پہلا حرف اقلاب، پھر حروف یرملون ادغام والے، پھر حروف حلقی اظہار والے، پھر اس کے بعد کاف، تا سے لے کر کاف تک حروف اخفاء. اب اس کے اندر اس میں بھی کئی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کھڑی زبر، کوئی کہتا ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، کوئی کہتا ہے کھڑا زیر. تو کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کھڑی زبر کہے، کھڑا زبر کہے، کوئی حرج نہیں. البتہ استاد محترم ارشد صاحب رحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھڑی حرکات ہیں اور حرکات مؤنث ہے، لہذا سب کے ساتھ مؤنث کا لفظ بولا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا کہ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بھی، با الٹی پیش بھی. تو ایک تو یہ کہ کھڑی کھڑی جملہ ایک ہی ہوگا، یاد رکھنا بچے کے لیے آسان ہوگا. ایک مرتبہ کھڑا کہہ دیا، ہر زیر میں کھڑی کہہ دیا، پھر الٹا کہہ، تینوں میں بالکل چینج ہو جائے گا. بچے کے لیے بھی ذرا مشکل ہوگا. طریقہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کو پڑھنے لگے. با کھڑی زبر با، یہاں سمجھانے کے لیے تینوں حرکتیں بس اوقات پڑھ لیتے ہیں، لیکن لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں با علیحدہ علیحدہ لکھی ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش ان کے اوپر لکھی ہو. بعض قاعدوں میں ایک ہی با لکھ کر اس کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش تینوں حرکتیں لکھ دیتے ہیں. تو یہ رسم کے خلاف ہے کہ قرآن پاک کی رسم میں ایک حرف پر کئی حرکتیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ رسم کے خلاف ہے اگر ایسا ہو تو.
باقی سمجھانے کے لیے ویسے پڑھا سکتے ہیں، لیکن لکھنے کی ترتیب کیا ہو، ایک حرف پر ایک ہی حرکت ہونی چاہیے، دو دو تین تین حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹی پیش بو، با بی بو۔ اب یہ بچے کو سمجھا رہے ہیں، با بی بو، ٹھیک ہے، با بی بو، یا یو، را ری رو، ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو۔ اس میں آواز ناک میں نہ جائے، نا یوں پڑھیں، نا نی نو، آ ای او، ہا ہی ہو، عین پر توجہ، عین زبر، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹی پیش عو، آ عی عو، آ عی عو، ہا ہی ہو، غا غی غو، خا خی خو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، دا دی دو، لال مخرج پر توجہ، لا زی زو، زو، جی تو تینوں میں مقدار ایک ہے، برابر ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ممکنہ غلطی کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کھڑی یہ جو درمیان والی حرکت ہوتی ہے نا، درمیان والی، اس میں مدہ کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ حرف مدہ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور جو تینوں میں آخری ہوتا ہے اس میں حروف مدہ میں غلطی ہوتی ہے کہ حرف مدہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ ممکنہ غلطی ہے۔ عموماً دیکھتے ہیں حروف مدہ درمیان میں ہو تو چھوٹا ہو جاتا ہے، آخر میں ہو تو زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، یہ وہ غلطی ہے، اس پر خیال رکھنا جی۔ زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، موٹے روح پر خاص توجہ، اب سو یوں نہیں کرنا، سوئی، سی نہ ہو جائے، سوئی، سو، وہ،
वाद जू नहीं करना, जा नहीं, यहाँ तक रूह पूरे हो गए। बाज हमजा और वाव को डबल भी लिखा गया है, तो बाद इसमें सवाल पूछते हैं कि ये क्यों लिखा गया। ये वैसे समझाने के लिए कि कोई हरज नहीं है, ठीक है। बाकी तख्ती की तरतीब थी वो मैंने अर्ज़ कर दी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।